السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یوں تو جنت انسانوں بالمخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق دنیا کی تاریخ میں ایسے مخصوص جانور بھی گزرے ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کی نسبت کی وجہ سے کل روز محشر اللہ رب العزت کے حکم سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین، کون سے ایسے 5 جانور کس وجہ سے اور کیوں جنت میں جائیں گے، یہ ہی ہماری ویڈیو کا آج کا موضوع ہوگا۔ آج اس ویڈیو میں جنت میں 5 داخل ہونے والے جانوروں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل info@hadi کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور دنیا بھر کی معلومات دی جاتی ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی القصوہ۔ دوستو، قصوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جس پر سوار ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہ ہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر میدان عرفات میں واقع ایک پہاڑ جبل رحمت، جسے جبل عرفہ بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا۔ تو ناظرین، قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ اپنی اسی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جائیں گے۔ نمبر 2 پر آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ ناظرین، ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ہے۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وہ سب کے سامنے ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ قوم نے جب کہا تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو باہر آ کر بچہ پیدا کرے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے بالکل ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے وہ اونٹنی جنت میں جائے گی۔ نمبر 3 پر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے 2 فرشتے تشریف لائے۔ وہ دونوں انسان کی شکل میں تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا حکم سنایا۔ کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا تاکہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جب کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4 پر آتا ہے حضرت اسماعیل کا مینڈا۔ ناظرین، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا شروع کیا اور اللہ پاک نے ان کی جگہ ایک مینڈا فرمایا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ ناظرین، یہ مینڈا روایات کے مطابق بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ آیا ہی جنت سے تھا۔ نمبر 5 پر آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ گیا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا کہ لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام ہے جو قوم سے بھاگا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کا 3 دفعہ نام آ گیا۔ انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو اور یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ اسے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے، مگر جس مچھلی نے آپ کو پیٹ میں رکھا وہ بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی۔ اگر آپ بھی اس طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔